کا اجماع ہے کہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور خود قرآن عظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک قرآن عظیم ہے، اتنی عظیم شے ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ اس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی اور نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ خود قرآن میں اس کے مثل کوئی اور صورت ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک الگ ہے، مکمل قرآن ہے اپنی جگہ پر۔ اتنی عظیم نعمت ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، چنانچہ وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر یہ مشرکین آپ کا استہزاء کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، آپ پر فقرے چس کرتے ہیں، دل میں اتر جانے والی چبھنے والی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو اگنور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظیم شے عطا کر دی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف مت دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے یہ کافر جو ہیں، ان کے جو مختلف طبقات ہیں، ان کو برتنے کے لیے دی ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کی کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے کسی کو زیادہ دے دیا مال، کوئی زیادہ صاحب حیثیت ہے، صاحب جائیداد ہے، زمینیں بھی ہیں اس کی طائف میں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھی جائے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر افسوس بھی نہ کیجیے ان کے انجام پر جو کچھ اب ہونا ہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہ چاہے اس معاشرے میں ارذل ہیں، جیسے کہ قوم نوح کے بارے میں بھی الفاظ آئے تھے، کمی کاری ایمان لانے والوں میں، غلاموں کے طبقے سے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ کی شفقت اور رحمت کے سب سے بڑھ کر مستحق اب وہ ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے رحمت اور شفقت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جیسے کہ ہم نے اتارا تھا ان بانٹنے والوں پر، تقسیم کرنے والوں پر، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پارا پارا کر دیا اس قرآن کو۔ اس آیت میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے یہود، انہوں نے اپنی کتاب یعنی تورات کے حصے بکھرے کر دیے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہی ہیں کہ جن کے سامنے یہ قرآن اتر رہا ہے اور وہ اس کو نہیں مان رہے اور اس کے حصے بکھرے کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو دونوں ہی اس کے اندر امکانات ہو سکتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن کہیں جانے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے باس پرس کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو کرتوت ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ تو بس ڈنکے کی چوٹ اب سنا دیجئے جس کا حکم آپ کو ہوا ہے، کھل کر بیان کیجئے۔ یہ اصل میں حکم ہے اس آیت میں کہ اب یہ جو دعوت ہے دین کی، اسے آپ ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے، اور اسی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل میں پھر وہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے وہ دعوت دی تھی، سب کو بلایا تھا، وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے اور پھر انہیں توحید کی دعوت دی۔ اس سے پہلے حکم یہ آیا تھا، وہ سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے کہ انذر عشیرتک الاقربین، یہ جو بھی کلام آپ تک اللہ کا پیغام آیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو خبردار کیجئے، ان تک یہ دعوت رکھیے، اور پھر آپ بالآخر یہ حکم آیا کہ آپ ڈنکے کی چوٹ سب کو سنائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے کے لیے، ان کے مقابلے میں اے نبی اطمینان رکھیے کہ ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا انہوں نے کچھ اور معبود تراش لیے ہیں، ٹھہرا لیے ہیں اپنے لیے۔ فسوف یعلمون، تو کوئی دیر کی بات ہے، حقیقت کھل جائے گی، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کے فقرے چس کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس سے ایک دل میں گھٹن تو ہوتی ہے،
ایک رنج اور صدمے کی فوری ایک کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وقم من الساجدین، اور آپ ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور اس کے سامنے سجدہ، بس یہ آپ کے لیے ہے سب سے مضبوط سہارا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی بندگی کیے چلے جائیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اسی بندگی پر کاربند رہیے یہاں تک کہ یقین آپ پہنچے، اور اس سے مراد ہے موت، یعنی زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنے رب کی بندگی پر کاربند رہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ یہ سورت بھی مکی دور کے آخری حصے کی ہے۔ سورہ حجر جو ہے وہ پہلے حصے کی ہے، سن 4 اس کا زمانہ نزول بتایا گیا، 4 نبوی، 4 ہجری نہیں، نبوت کا 4تھا سال۔ اور سورہ نحل جو ہے یہ بالکل آخری حصے کی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل جو نازل ہوئی۔ خاصی طویل صورت ہے، 16 رکوع ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر، وہ اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ہم نے یہ تمہیں عطا کیا، یہ نعمت دی، یہ چیز اتاری، فلاں شے تمہیں مہیا کی۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ نعمتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے، بہت وضاحت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، امر الہی صادر ہو چکا ہے، تو اب اے مسلمانوں تم جلدی نہ مچاؤ، یعنی عذاب کی جلدی نہ کرو، فیصلہ اللہ کا آخری جو ہے بس آنے کو ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و برتر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے امر میں سے ایک روح کے ساتھ، اور اس سے مراد ہے یہ وحی، یہ قرآن، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو کہ کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے میرے، الا انا فاتقون، تو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، اور وہ بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، یعنی اولین پیدائش جو آدم کی ہوئی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو مٹی سے ہوئی تھی، اور وہ مٹی بھی وہ کہ من صلصال من حمأ مسنون، اور اب جو آگے نسل کا سلسلہ چل رہا ہے وہ نطفہ، وہ حقیر سا پانی، وہ مٹی بھی جو ہے اپنے اصل کے اعتبار سے بہت حقیر شے ہے، وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں خمیر اٹھ جائے، اور اسی طریقے سے انسان کو جو پیدا کیا یہ اللہ کی خلاقی ہے، وہ حقیر سا پانی نطفہ۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ کیا اس کی اوقات ہے، ذرا سوچے کہاں سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ یہی بات سورہ یاسین میں بھی آئی ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان غور نہیں کرتا کہ اسے ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ والانعام خلقها لکم، اور یہ چوپائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، ان میں تمہارے لیے جڑاول ہے، یعنی اون، یہ جو اس کھال کے ساتھ اون ہوتی ہے اس سے پھر بڑی دیدہ زیب چیزیں بنتی ہیں، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، ومنها تاکلون، اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور تمہارے لیے اس میں بڑی شان ہے کہ جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت چرانے لے جاتے ہو۔ یہ بڑے بڑے ریوڑ جو ہیں مویشیوں کے، جب لوگ نکلتے ہیں ان کو لے کر، تو اس میں بھی ایک شان کا اظہار ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور انہی مویشیوں میں وہ بھی ہیں کہ جو تمہارے بوجھ لے کر چلتے ہیں دوسرے شہروں تک، ان شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ،
کہ تم وہاں پر تک نہ پہنچ سکو مگر